اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ ایک نوجوان صبح سویرے اٹھتا، کسرت کرتا، کسرت کہتے ہیں ایکسرسائز کو، نشانے بازی کرتا، گھڑ سواری میں مہارت حاصل کرتا اور میلوں میل کی دوڑ لگاتا۔ جب واپس آتا تو پسینے سے شرابور ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ کسرت سے واپس آیا تو حسب معمول پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ میں نے تمہیں بارہا دیکھا ہے کہ تم روزانہ بڑی محنت کرتے ہو، بڑا وقت لگاتے ہو، صبح سویرے اٹھتے ہو، آخر اتنی محنت کس لیے کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کس شے کی تیاری کرتے ہو؟ وہ مرد مومن کہنے لگا کہ گزشتہ کئی برس سے میں جہاد میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، مگر ہر بار میرا نمبر رہ جاتا ہے، مگر میں اپنی تیاری مکمل رکھتا ہوں کہ کبھی تو موقع مل جائے گا اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ اب میں تیار ہوں مگر مجھے موقع نہیں ملا ہے، اور جب موقع ملے تو میں تیار نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں روزانہ باقاعدگی سے کسرت کرتا ہوں تاکہ مکمل تیاری سے رہوں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جہنم کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت جہنم سے فرمائے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم جواب دے گی کہ کیا کچھ اور ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا پیٹ کبھی نہ بھرے گا، اور پھر جہنم کی آگ سے اس کی خوراک بننے سے بچنے کے لیے میں راہ حق میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی باتیں سنی تو اس سے کہا کہ بھائی تم بڑا جہاد کیوں نہیں کرتے جس کو اس جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، اور جس کا موقع بھی تمہیں ہر لمحہ میسر ہے، اور اس کے لیے کسی نمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں بہت بلند رتبے پر پہنچایا بھی جا سکتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ بھی نہ چھو سکے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں نے خوشی کی ایک لہر دیکھی، اور اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا جہاد ہے، وہ کون سا جہاد ہے جو جہاد افضل ہے اور جس کا موقع بھی آسانی سے مل جائے گا اور انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے نوجوان کا اشتیاق دیکھا تو فوراً بتایا کہ وہ جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، اور نفس کے جہاد ہی کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس جہاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری زندگی تمہیں دی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں تم اپنے سرکش نفس سے جہاد کر سکتے ہو، اسے اپنے قابو میں کر لینا، اسے اپنا مطیع بنا لینا، یہی جہاد افضل قرار دیا گیا ہے۔ کیا تم ساری زندگی انتظار میں ہی گزار دو گے؟ کیا تم تیاری ہی کرتے رہو گے؟ اس موقع کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے، اس کی شناخت کرو، اس موقع کی قدر کرو، اسے ہاتھ سے مت جانے دو۔ ابھی تم طاقتور ہو، ابھی برداشت کی طاقتیں تمہیں مدد دے سکتی ہیں، ابھی تمہارے پاس اس سرکش گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے نکیل ہے۔ جب ہاتھ سے نکیل گر گئی اور سرکش گھوڑا طاقتور ہو گیا تو پھر کبھی قابو میں نہیں آئے گا، اور تمہیں اپنے ساتھ کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ نفس اتنا بھوکا ہے کہ دنیا بھر کو لقمہ بنائے اور نگل جائے پھر بھی بھوکا رہے گا۔ اس لیے کہ ہمارا نفس دوزخ کا حصہ ہے، اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہمیشہ کل کی طبیعت رکھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں سمندر کو چاک کر دینے والی طاقت چاہتا ہوں تاکہ اس کوہ قاف کو سوئی سے اکھاڑ دوں۔ شیر تو بن جانا آسان ہوتا ہے جو دوسروں کو چیر پھاڑ دے، مگر اصل شیر وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شکست دے دے۔ لہٰذا شیر بنو اور اپنے آپ کو شکست دو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی جہاد افضل ہے۔ آج کا سوال بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور علماء کرام کے تعارف کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سوال آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے اس سوال کے پیچھے وہ یہ ہے کہ کتابوں کی طرف آپ کو راغب کیا جائے، معلومات کے در پر لا کھڑا کیا جائے، اور جو دروازے ہم نے بند کر لیے ہیں مطالعے کے، جستجو کے، تحقیق کے، ان دروازوں کو دوبارہ کھولا جائے، بزرگوں کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے، سوال جواب کیے جائیں کہ یہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب کیا ہے، کوئی کتاب کھولی جائے، تحقیق کی جائے، گوگل پہ بیٹھا جائے
تو جتنا ہم زیادہ مطالعے کی طرف بڑھیں گے ناظرین کرام اور تاریخ سے آگاہی حاصل کریں گے، اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آتی جائیں گی. جب آپ ایک سوال کے جواب کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے جوابات اور بھی مل جاتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرق غلام قسطاس سمیت اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ صحیح جواب دینے کے لیے ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جواب لکھیے اور 436% کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. ابھی سے شروع ہو جائیے، کیونکہ جتنے زیادہ ایس ایم ایس آپ بھیجیں گے عمرے کا ٹکٹ جیتنے کا موقع اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ جو آرگنائزیشن، جو تنظیمیں اپنی خبریں، دینی تنظیمیں اپنی سرگرمیوں کی رپورٹس ہم تک پہنچانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ٹکر کی صورت میں عالم اور عالم میں چلیں، فیکس نمبر اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس فیکس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا ٹیلی فون پر بھی ہمیں آپ کو لکھوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے آفس پر یا آفس میں ہمارے پاس اپنی پریس ریلیز چھوڑ سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے علماء کرام کے تعارف کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام میں پلس انٹرسٹ نہیں ہے، اسلام میں پلس اور مائنس پروفٹ ہے. ہمارا پورا نظام سودی نظام اسٹرکچر چل رہا ہے، ہم نے اس کا کوئی نعم البدل تو پیش کرنا ہے. صحیح. قومی بچت کی جتنی اسکیمیں ہیں سب سود کے اوپر مبنی ہیں، ان کی آمدنی قطعاً حرام ہے، سود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید اور علماء کرام کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں رئیس دارالافتاء جامع امجدیہ کراچی، ہمارے بہت ہی قابل احترام، اکثر و بیشتر آپ انہیں عالم اور عالم کی محفلوں میں دیکھتے رہتے ہیں. تشریف فرمائیں مفتی ندیم اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی رہنما، آپ محتمم ہیں جامع اشرفیہ سکھر، اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر عالم اور عالم ہی نہیں بلکہ اگر ہمارے خصوصی پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اور ہم جب بھی درخواست کرتے ہیں آپ اس درخواست کو قبول فرماتے ہیں. آپ کی بڑی محبت مولانا اسعد تھانوی صاحب. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں اریبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اریبہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اریبہ فرمائیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں صرف خواتین ہی ہو، مرد نہ ہو کوئی بھی اور کمانے والا نہ ہو کوئی، تو ایسی صورت میں خواتین کیا کریں؟ مطلب گھر سے خواتین بھی نہیں نکل سکتی باہر کہیں کمائی وغیرہ کے لیے. تو قومی اسکیم بچت وغیرہ کا جو حصہ ہے اس میں پیسہ لگا کے منافع حاصل کرنا درست ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں دانش بات کر رہا ہوں کراچی سے. اور میرا ایک سوال ہے آپ لوگ. جناب اگر کوئی شخص ایک طویل عرصے تک حرام کھاتا رہے، حرام جمع کرتا رہے، پھر اس سے خیال آئے کہ اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، صحیح، اور وہ توبہ کر لیتا ہے اخلاص کے ساتھ. توبہ کرنے کے بعد اس نے جو حرام کمائی سے مال بنایا ہے یا کوئی پلاٹ ہی ہے اس کا وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس کو رکھ سکتا ہے توبہ کرنے کے بعد، یا وہ اس کی سوال نشان ہے کہ وہ اس کو لوٹا نہیں سکتا؟ اس سے نہیں پتا میں نے کس سے حرام لیا کس سے لیا، اس کو اس کا بھی نہیں پتا، کیا کرے اب وہ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی ندیم اقبال صاحب، بہن نے پوچھا ہے کہ اب گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور خواتین ہیں باہر بھی نہیں نکل سکتی، تو کیا ایسی صورت میں قومی بچت اسکیم کو جائز اپنے لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پیسے وہاں رکھوا کر منافع لے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کمائی سے متعلق شریعت ہمیں کیا احکام دیتی ہے. شریعت مسلمانوں کو اس بات پر اس پر لازم قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی کمائی جائز ذرائع سے حاصل کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. تو مسلمان کے لیے جہاں دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، وہیں اپنی کمائی کو حلال بنانا یہ بھی ضروری ہے. دونوں جو سوالات ہوئے ہیں ان کا تعلق
کمائی سے ہیں. خاتون نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ کمانے کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں. صحیح. تو اصولی طور پر تو شریعت نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کاروبار کر کے منافع حاصل کر سکتے ہیں. اس سے جو منافع حاصل ہوگا وہ ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کاروبار میں پیسہ لگا دینا اور پھر اس سے پروفٹ حاصل کرنا یہ صرف مرد ہی کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے. صحیح. مردوں کے لیے تو مشکل ہے ہی، عورتوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جو کوششیں ہوئی ہیں، اسٹیٹ بینک نے بھی مثبت اس میں کارروائی کی ہے. اسلامی بینکنگ سسٹم کو یہاں پر نافذ کیا گیا ہے اور اس میں مضاربہ اور مشارکہ کے اصولوں، اسلامی جو اصول ہیں کاروبار کے، اس کے مطابق بینکنگ سسٹم رائج کیا گیا ہے اور اس کا ایک باقاعدہ انتظام ہے جو شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں کام کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن اب وہ کیا اس میں قومی بچت اسکیم میں نہیں شامل کر سکتے؟ جو کنونشنل اور سودی اسکیمیں ہیں تو اس میں تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. تو پھر یہ بے سہارا خواتین اس صورت میں پھر یہ کہ اسلامی بینک جو اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں جی تو اس میں وہ جمع کرائیں اور ان سے جو آمدنی حاصل ہو ہاں وہ یہ صرف کر سکتے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تھانی صاحب توبہ بھی کر لی. اچھا آپ اس میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، صحیح، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. بالکل صحیح ہے. تو قومی بچت کی جتنی اسکیمیں ہیں سب سود کے اوپر مبنی ہیں، ان کی آمدنی قطعاً حرام ہے، سود ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اسلام نے مشارکہ اور مضاربہ رکھا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضاربہ اور مشارکہ کی بنیادوں کے اوپر کاروبار کیا ہے. تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ کیا جائے. اسلامک بینکوں کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں. صحیح. جو اس کی انٹرنل ورکنگ ہے جو میں نے دیکھا ہے تو مجھے اس میں اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن ایک چونکہ فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے. تو خاتون چونکہ جس مفتی نے فتویٰ دیا ہے یا جو وہاں شریعہ ایڈوائزر بیٹھا ہوا ہے تو گناہ ثواب اس کی گردن پہ. جیسے کوئی نکاح طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں اس طرح عمل کرتے ہیں تو مفتی کے فتویٰ کی بنیاد پہ ایک خاتون اس پر عمل کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اسلامک بینکنگ کا انٹرنل جائزہ لیں، مثال کے طور پر مشارکہ ایک اسلامی وہ ہے تو اسلامک بینکنگ جو ٹوٹل پاکستان میں اس کا مشارکہ جو ہے نا اٹ از ایون لیس دین 1%، اٹ از 0.09%، یعنی 1% بھی نہیں ہے. تو اس میں پھر لمبی تفصیلات ہیں. لیکن یہ جو ان کی انٹرنل ورکنگ ہے جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں اور بینکنگ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں اور کنونشنل بینکنگ میں ہمیں انٹرنلی کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. لیکن خاتون مفتی کے فتوے کی وجہ سے اور شریعہ ایڈوائزر کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے اپنا پیسہ وہاں لگا سکتی ہیں اسلامک بینک میں، کیونکہ گناہ ثواب جو مفتی کے گردن پہ. اچھا بالکل ٹھیک. میں تھوڑی سی وضاحت جی ضرور 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 ضرور. یہ کہنا کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کو میں درست نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں جو شریع ایڈوائزر کا کام کر رہے ہیں اور بینکنگ سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. تمام بینکنگ سسٹم کے جو اصول ہیں شریعہ پر بیس کرتے ہیں. اس کے جو اصول ہیں جیسے کہ بتایا گیا کہ مشارکہ مضاربہ، اسلامی بینکنگ کے جو اصول ہیں وہ انہی پر مبنی ہیں. صحیح. خرید و فروخت پر مبنی، جیسے کہ قرآن کریم میں احل اللہ البیع وحرم الربا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہمارا پورا نظام سودی نظام اسٹرکچر چل رہا ہے، ہم نے اس کا کوئی نعم البدل تو پیش کرنا ہے. صحیح. جب نعم البدل آئے گا تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہو، درست، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ 100% درست ہو. اس لیے کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہی وہ اپنے عروج کی طرف جاتی ہے. صحیح صحیح. تو الحمدللہ جو ہے کافی بہتر انداز میں کام ہو رہا ہے. اور اگر جو علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اگر وہ اس کا جائزہ لیں بغور اور اس کو ریویو کریں تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پرسنلی اور جو وہاں پر پروسیجر کام کر رہا ہے، جو طریقہ کار اسٹیٹ بینک نے دیا ہے، شریع ایڈوائزر نگرانی کر رہے ہیں، اگر وہ اس کا جائزہ لیں اور اس تناظر میں دیکھیں تو یقیناً وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں. اصل میں علماء کا یہ اختلاف بھی تو بڑا باعث رحمت. گزارش آپ کی خدمت میں کروں. دیکھیے
جو उलमा शरिया एडवाइज़र की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो मुफ्ती हजरात उन्होंने इसके ऊपर फतवा दिया है, उनके चूँकि मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं तो उनकी राय को हम इतनी अहमियत नहीं दे सकते। वो उलमा जो इस सर्किल से बाहर हैं, जो शरिया एडवाइज़र नहीं है, तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं या दारुल इफ्ता में बैठे हुए, उन्होंने बैंकिंग के जवाज़ की बात नहीं की है, उनकी बात को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। सूरत हाल ये है कि हमने इंटरनल बैंकिंग का जायज़ा लिया है, जो कि जब हम बैंक में पैसे लेके जाते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुताबिक 3 महीने के लिए आप रखेंगे तो इस्लामिक बैंक कम परसेंटेज देगा, 6 महीने के लिए ज़्यादा देगा, साल के लिए ज़्यादा देगा, 5 साल के लिए बहुत ज़्यादा देगा। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थ्योरी है कन्वेंशनल बैंकिंग की, वो इनके यहाँ 100% अप्लाई होती है। और हमने इस्लामिक बैंकों से बाकायदा तहरीर के अंदर ये बात ली है कि उन्होंने कहा कि साहब अगर आप हमें 2 करोड़ या उससे ज़्यादा देंगे तो हम 12% साल आपको देंगे, और हमारी एसोसिएशन को वो 3 बरस 4 बरस से दे भी रहे हैं, और उसमें कोई डिडक्शन और ज़कात नहीं। इस्लाम में प्लस इंटरेस्ट नहीं है, इस्लाम में प्लस और माइनस प्रॉफिट है। यानी अगर आप मुशारका या मुजारबे में पैसे लगाते हैं तो आपको नफा भी मिल सकता है, नुकसान भी मिल सकता है। जहां बैंक ये लिख कर दे देता है कि मैं 12% सालाना आपको प्रॉफिट, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो देंगे, तो ये इस्लामी बुनियादों पर सही नहीं है। बिल्कुल सही है। अपनी तालीम के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, आप जैसे कि आपको मैं एक नुक्ता आपके जवाब से और आपकी गुफ्तगू से मैंने निकाला, आपने फरमाया कि मॉनेटरी बेनिफिट हैं तो वो उसमें उसकी हम उनकी राय को अहमियत नहीं देंगे। तो तकी उस्मानी साहब की राय को आप अहमियत नहीं देंगे? किसी शख्सियत को हम यहाँ डिस्कस नहीं, मगर वो तो काफी इसमें हम मुझे नहीं मालूम है, मैं तो इंटरनल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इंटरनल मुझे नहीं मालूम कि मुफ्ती ने क्या फतवा दिया और क्या नहीं। जो बैंक की डे टू डे वर्किंग है ना, मैं उसको देखता हूँ। अच्छा। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे उसमें और हबीब बैंक में कोई फर्क नहीं नजर आता है, जो मैं गुज़श्ता 10-12 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ। नहीं, तो आपने उनसे कभी बात नहीं की अपने हमअसर उलमाए किराम से कि आप क्यों इसमें वाज़ेह बात है। देखिए, बात यह है कि हमें देखना है इंटरनल वर्किंग। उसकी वजह यह है कि मेरी एसोसिएशन है आबाद, हमने उसका पैसा बाकायदा रखवाया 3-4 साल पहले, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, और उससे हमने बाकायदा तहरीर ली और उन्होंने हमें लिख कर दिया कि हम 12% पर एनम आपको देंगे विदाउट डिडक्शन ऑफ ज़कात, और 12% पर एनम वो 3-4 साल तक देते रहे। और उसके अलावा जब मैं बैंक में जाके उनसे, मैंने सक्खर में उनसे लिया, मैंने कहा आप, तो उन्होंने कहा जी 3 महीने अगर आप पैसे रखेंगे तो उसकी परसेंटेज ये है, 6 महीने ज्यादा है, तो 1 साल से ज्यादा है। नहीं, अकाउंट होना अलग बात। अच्छा, वर्किंग अलग बात, और 5 साल अकाउंट रखना जायज है। नहीं, अकाउंट तो हिफाजत के लिए आदमी रखेगा ना। अच्छा। मिसाल के ऊपर मेरा मदरसा है, उसका पैसा है, तो मैं तो उसको, मुझे बैंक में रखना मजबूरी है, लेकिन मैं करंट अकाउंट में रखूंगा। यहाँ सवाल बैंक में रखने न रखने का नहीं है, सवाल है इंटरनल बैंकिंग का, कि जो बैंक के अंदर पैसा आप रख रहे हैं और उसको साल गुजरने के बाद जो वो प्रॉफिट के लफ्ज के साथ पैसे दे रहे हैं, हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं और हम इसे इंटरेस्ट समझते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी अगर आप जाएं तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ द नेम ऑफ द प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है। द नेम ऑफ द प्राइस ऑफ एंटरप्राइजर इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसको अच्छा, हमने चूंकि उसकी पूरी वर्किंग का जायजा लिया है, और मैंने आपसे अभी अर्ज किया, अगर इस्लामिक बैंक ये कहते हैं कि मुशारका और मुजारबा करते हैं, तो आपकी पूरे टोटल बिजनेस का मुशारका 0.9% क्यों है? इट इज लेस देन 1%, इट शुड बी 99%। सही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। जैसे मैंने इनसे सवाल किया, मैं एक बड़ा आम सा आदमी हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे, और अब वो उसके निगाहों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये बड़ी जय्यद शख्सियात हैं, और वो ये देख रहा है कि वो तो बाकायदा इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो उनका बड़ा मानने वाला भी है, चाहता भी है, और ये बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। अब थानवी साहब की बड़ी एहतराम है जी, बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है जी। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बड़ा एहतराम है, लेकिन थानवी साहब इख्तलाफ करते हैं तो इस राय को अहमियत देनी होगी। लेकिन अब दूसरी जानिब जब और बड़े उलमाए किराम है, तो अब मैं एक आम आदमी क्या करे, नदीम इकबाल साहब, वो थानवी साहब की राय को अहमियत दे, और थानवी साहब जैसे जहन के और भी लोग होंगे, तो या वो तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो बहुत बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चल रहे हैं, तंजीम मदारिस अहले सुन्नत है, विफाकुल मदारिस उल अरबिया है, क्या करें हम? अच्छा, पहली बात मैं याद कर दूं कि जो ये बात कही जाती है कि 12% तय कर लिया तो उससे वो उसी की मिसल हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, असल जो है किसी भी चीज़ के हराम या हलाल होने का दारो मदार उसके एग्रीमेंट पर होता है। आप एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं? जैसे कि अभी कुरान करीम की आयत तिलावत की गई, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कुरान ने बै को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। तो अगर आप बै का एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें अगर कोई फासिद शर्त आप लगा दें
تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ساری ٹوٹل آمدنی حرام ہو گئی. اب میں ایک سمپل سی آپ کو بات عرض کرتا ہوں. مضاربہ کا ایک ایگریمنٹ ہے جو اسلامی بینکنگ اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے تحت لیتے ہیں ڈپوزیٹر سے اور سائن کراتے ہیں. ڈپوزیٹر مضاربہ کے ایگریمنٹ کے تحت اپنا پیسہ بینک میں جمع کراتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مضاربہ کے ایگریمنٹ کے تحت اس میں پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پرسنٹیج پروفٹ کا دیا جائے گا جو بھی مستقبل میں ہمیں منافع حاصل ہوگا. اس کی بنیاد پر ویٹیجز اناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہا یہ سوال کہ اگر کوئی بینک کا اسٹاف کسی ڈپوزیٹر سے کوئی 12% یا 13% طے کر لیتا ہے تو اس سے مضاربہ کا ایگریمنٹ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مضاربہ کا ایگریمنٹ جب فاسد ہو گیا تو اس سے وہ آمدنی حرام نہیں ہوئی. وہ جو اس کاروبار سے آپ نے مرابحہ کی بنیاد پر یا آپ نے پروفٹ حاصل کیا ہے اس سے وہ پروفٹ آپ کا ناجائز نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اب جو آپ نے پروفٹ طے کیا ہے بینک نے اور ڈپوزیٹر نے وہ کس بنیاد پر تقسیم ہوگا جب وہ ٹرمینیٹ ہو گیا آپ کا مضاربہ کا ایگریمنٹ؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ جب مضاربہ کا ایگریمنٹ آپ کا ٹرمینیٹ ہو جائے اور فاسد ہو جائے تو اس صورت میں تمام منافع ڈپوزیٹر کا ہوتا ہے اور جو مضارب ہوتا ہے اس کو جو ہے اجرت مثل ملتی ہے. یہ شریعہ کا اصول ہے. اب ہم اگر کسی کے 12% یا 13% منافع کے طے کرنے پر تمام اس کی بنیاد کو گرا دیں اور یہ کہیں کہ یہ تمام کا تمام ٹوٹلی جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کی مثل ہے تو یہ اسلامی بینکنگ سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے اور جو اسلامی اصول ہمیں قرآن و سنہ نے دیے ہیں ان کی بالکل خلاف ورزی ہے. اچھا اب میرا سوال اپنی جگہ پر ہے. جی. وہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. بھئی میں تو چلے آپ جیسے ماشاءاللہ علمی لوگ ہیں, میں ایک عام عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں, عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اتنی گہرائی میں نہیں جاتا. مجھے تو اچھے لگتے ہیں منیب الرحمان صاحب, مجھے تو اچھے لگتے ہیں تقی عثمانی صاحب. اب میں تو ان کا بڑا ماننے والا ہوں, اچھا مجھے لگتے ہیں, ان کی باتوں پر میں عمل کرتا ہوں, ان پر چلتا ہوں میں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب یہ کام کر رہے ہیں یا منیب الرحمان صاحب, میں اس وقت 2 اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو سبھی کے میں نام لے سکتا ہوں. تو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو میں یہ کیسے مان لوں یہ غلط کر رہے ہیں؟ اس کا مجھے کچھ اطمینان اگر ہو جائے. اس کی میں ایک عام سوال ہے, اس کا میں جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ انہوں نے کیا لکھ کے دیا اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا. ہم تو ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف دی بینک کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب ڈے ٹو ڈے ورکنگ بینک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اور کنونشنل بینک میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے ایک اس کا جواب میں دے دوں آپ کا. دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سود ہے یہ اسی کے مثل ہے, بائع کے مثل ہے, یہی کہا تھا نا. اس کا جو ہے وہ قول یہودیوں کا قول قرآن کریم نے کوٹ کیا, انما البیع مثل الربا. جی اس کی تفسیر میں بھی ہے. تو اب ظاہری طور پر کسی چیز کے مثل ہونے سے اس پر حرام یا حلال کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے فرق نظر نہیں آتا کنونشنل بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں اس وقت فرق نظر آئے گا جب آپ اس کے ایگریمنٹ پڑھیں گے. اس کی ہم ڈے ٹو ڈے جائزہ لے رہے ہیں. دیکھیے اس کے آپ جو ہے پروسیجر دیکھیں گے. ایک عام آدمی جب اپنا پیسہ جمع کرانے کے لیے جاتا ہے اور 1 سال یا 2 سال یا 3 سال وہاں پیسے جمع کراتا ہے یا بینکنگ کرتا ہے, کنونشنل بینک سے بھی ماضی میں کرتا رہا تھا اور اب اسلامک بینک سے بھی کرتا ہے, تو اسے فی الحقیقت کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. اور اس کی پھر بہت زیادہ تفصیلات ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ مشارکہ اس کا جو ہے 0.9% ہے, ایون اٹس ناٹ 1%. اگر یہ اسلامک بینک ہوتا تو اس کا مشارکہ 99%. ضروری نہیں ہے کہ مشارکہ پر کیا جائے, مضاربہ پر ہو سکتا ہے. اس کی جو پروڈکٹ مرابحہ ہیں, مضاربہ ہیں, یہ ساری اس کی پروڈکٹس ہیں. مضاربہ مشارکہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں, لیکن مضاربہ پر ہو رہا ہے. لیکن جو بینکوں کا ورکنگ ہے, ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ جس زمانے میں بات لمبی ہو جائے گی, شوکت عزیز کی حکومت تھی, اس زمانے میں کنونشنل بینک 1.5 اور 2% انٹرسٹ دے رہے تھے, تو اسلامک بینک بھی 1.5 اور 2% پروفٹ دے رہے تھے, جبکہ پراپرٹی پرائسز 1.5 گنی اور 2 گنی ہو گئی تھی اور اسٹاک ایکسچینج 4,000 سے 16,000 پہ پہنچ گیا تھا. وہ دور ختم ہونے کے بعد موجودہ دور آیا تو انٹرسٹ ریٹ پہنچ گیا 12-14 پر, تو کنونشنل بینک بھی 12-14 دے رہا ہے, اسلامک بینک بھی 12-14 دے رہا ہے, جبکہ پراپرٹی پرائسز سلیش کر کے 30% 40% کم ہو گئی اور اسٹاک ایکسچینج بھی گر گیا. اس مشاہدے سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کنونشنل بینکوں کو ٹو کرتے ہیں, ان کی لائن کو,
جو ان کی لائن ہوتی ہے اسی لائن پہ یہ بھی اسلامک بینکنگ جی ہاں ان کے پیچھے. دیکھیے ہم جب کسی سے پیسہ لیتے ہیں کاروبار کے لیے مضاربہ کی بیس پر، اس کو آگے ہم انویسٹ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو لون ہم نہیں دیتے ہیں، ہم ایک چیز خرید کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہم خرید کر دے رہے ہیں اس میں ہمارا جو ریشو ہوتا ہے پروفٹ کا، وہ مثال کے طور پر 14-15% ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک چیز جو ہے 100 روپے کی 120 روپے میں بیچی. صحیح ہے، وہ جو لیز کی طرف آ رہے ہیں. جی ہاں، تو 20 روپے اس پر پروفٹ، مرابہ ہو یا لیز ہو، اس میں جو 20 روپیہ ہے، اب یہ 20 روپیہ جو ہے وہ ڈپوزیٹر اور بینک کے درمیان تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جب آدمی ایک کاروبار کرتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو آگے فائنانسنگ کر رہا ہوں یا آگے جو انویسٹ کر رہا ہوں اس سے مجھے کتنا پروفٹ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کتنا پرسنٹ حاصل ہوگا. درست. اسی پرسنٹ کی بنیاد پر ہم آگے جو ہے لوگوں کو پرسنٹیج دیتے ہیں، لیکن اس کا پہلے سے تعین نہیں ہوتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا پرسنٹ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ تقریر ہے. سنیے، تقریر ہے، تقریر نہیں ہے، عملی طور پر ہم تو عملی کام کر رہے ہیں. میں عملی بات کر رہا ہوں، میں بھی کاروباری آدمی ہوں، میں 40 سال سے کاروبار کرتا ہوں اور میں بینکنگ میں نے پڑھی بھی ہے، میں نے اکنامکس میں ایم اے بھی کیا ہے اور میں نے 10 سال اکنامکس پڑھائی بھی ہے. میں اکنامکس کو اور بینکنگ کو کافی اچھی طرح جانتا بھی ہوں. میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو اسلامک بینکوں کی ورکنگ ہے، فنکشننگ ہے، ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے، اس میں اور کنونشنل بینک میں کوئی فرق نہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ایک بینک اسلامک 1990 میں قائم ہوا جس کو کمرشل بینک کا لائسنس کوئی 2000 کے قریب ملا ہے یا 98 میں، اس کی ایک برانچ تھی 1990 میں، ابھی 312 برانچیں ہیں. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا کاروبار ایسا ہے کہ آپ ایک بیکری آج کھولیں اور 20 سال میں آپ کی 312 بیکریاں ہو جائیں، ماں سوائے ٹریڈنگ آف منی ود منی کے. روپے کو روپے کے ساتھ آپ بیچیں گے تو یہ واحد کاروبار ہے دنیا میں جس کا نام بینکنگ ہے، جو اس طرح فلورش کرتا ہے کہ آپ کی ایک دکان بڑھ کے 312 دکان. یہ بڑی لمبی بحث ہے، یہ نہیں، میں غلط آپ کو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے. ہاں، اصل کانسیپٹ کلیئر جب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے اکنامکس پڑھائی ہے، میں نے تو اکنامکس پڑھی ہے اور 10 سال پڑھائی ہے. دیکھیے ایک چیز پڑھنا میں نے جو پوسٹ گریجویشن اور پریکٹیکلی میں 40 سال سے پریکٹیکلی بینکوں سے بینکنگ کر رہا ہوں کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں. 1972 سے 40 سال ہو گئے اپنے دینی کام کا جواب دینا چلے. میں اپنے اس مشاہدے کی ندیم اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا تو جواب. میں نے اسلامک بینکوں کے ساتھ وہ تمام طریقے اختیار کر کے دیکھیں جس میں سے میں نے ایک کی مثال آپ کو اپنی ایسوسیشن کی دے دی، باقی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں. اور ان مثالوں سے میرے دفتر میں ایک اسلامک بینک کا آدمی آیا اور میرے بیٹے سے ملا اور اس نے کہا کہ جی آپ کا بلڈنگ کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اور اچھا ہے، ہم آپ کو کائبور کے اوپر اتنے پرسنٹ اوپر کے اوپر پیسے دیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. تو کائبور کے اوپر اتنے پرسنٹ کے اوپر آپ اسی کو تو انٹرسٹ کہتے ہیں. تو جب میں ڈے ٹو ڈے ورکنگ کا جائزہ لیتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، کوئی پیسہ جمع کراتا ہوں، کوئی کاغذ ان کا اٹھا کے دیکھتا ہوں، تو مجھے کنونشنل بینک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، میں نے سکھر میں ان سے کاغذ مانگا، انہوں نے کہا جی 3 مہینے کے لیے مثلاً 5%، 6 مہینے کے لیے 5.5%، سال کے لیے 6%، 5 سال کے لیے 10%. ٹھیک ہے، ہائر دا لانگر دا ٹائم ہائر از دا ریٹ آف انٹرسٹ. کیونکہ یہ ہے جب اس کا ٹائم ویلیو آف منی پہ بنیاد ہے پوری بینکنگ کی. جیسے ہی آپ پیسہ لیتے ہیں بینک سے یا پیسہ دیتے ہیں بینک کو تو ٹیکسی کے میٹر کی طرح اس کا میٹر ٹک 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 بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ انٹرسٹ کا پیسہ. ان کے جوابات ندیم اقبال صاحب سے لیتے ہیں کیونکہ اب یہ ناظرین کرام پروگرام بہت اہم ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اور اب ہمارے پاس کم وقت ہے لیکن میں چاہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا ندیم اقبال صاحب سے کیونکہ نکات بہت اہم اٹھائے ہیں اور یہ گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اس کو کوئی برے معنوں میں نہ لیا جائے بلکہ وہ اپنے ایک خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اور ندیم اقبال صاحب چونکہ اتھارٹی ہیں اس معاملے میں ماشاءاللہ خود انوالو بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، تو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. ندیم اقبال صاحب سے میرا بھی ایک سوال ابھی باقی ہے، وہ بھی مجھے کرنا ہے، اور جو نکات ابھی اٹھائے ہیں اسد تھانوی صاحب نے اس کا جواب بھی لینا ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں لیکن وقفے میں جانے سے قبل میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ آپ نے جس کا جواب دینا ہے. اور ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرق غلام قسطاس، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرق غلام قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی
اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ اس کا جواب لکھیے، 436 پر سینڈ کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آپ کو دیا جا سکے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The name of the price of capital is interest. Profit نہیں ہے. جو بھی کسی ادارے کے تحت کام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی رائے نہیں دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر علماء کرام کی طرف. گفتگو یہی ہو رہی تھی ناظرین کرام، اور جو کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ پر بحث ہو رہی ہے، اور بہت ہی علمی بحث ہے. تھانوی صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہیں، اب ندیم اقبال صاحب سے ان کا جواب چاہیں گے. ندیم اقبال صاحب. سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب تک کسی بھی نظام کو اور جو بھی کسی ادارے کے تحت کام ہو رہا ہے اس کو تھورلی اور گہرائی تک جو ہے وہ دیکھ نہ لیا جائے، سمجھ نہ لیا جائے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی رائے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے اگر خاموش رہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لوگوں میں پھر اس کا مس کنسیپشن جو ہے وہ آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے ابھی فرمائی کہ بڑے بڑے علماء اس میں انوالو ہیں اور وہ اس کام کو کر رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سارے امور سر انجام پا رہے ہیں. اس پر یہ اعتراض کیا گیا بھئی کسی شخصیت، ہم تو قرآن و حدیث کو جو ہے وہ مانے، تو اب وہ بھی قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے باہر تو کوئی بات نہیں کر رہے، اور وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ سود کو حرام قرار دیا ہے اور بہت ہی سختی کے ساتھ حرام قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. لیکن بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں، اور اس سودی نظام کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نعمل بدل دینا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کوئی چارہ کار. ہم یہ کہتے رہیں کہ یہ بھی اسی کی مثل ہے اور پھر ہم سودی ہی نظام کو اپنے اوپر مسلط رہنے دیں تو پھر تو ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور اسلامی بینکنگ کو رائج کرنے کی کوشش کریں، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسٹاف اگر مس گائیڈ کرتا ہے لوگوں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ بھی تو کنونشنل بینک سے آیا ہے نا. اب اس کو جو ہے ہو سکتا ہے اس کو اتنی نالج نہ ہو، اس کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہوں، اور وہ جو ہے اس کو آپ کو صحیح طور پر نہیں سمجھا پایا ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے شریعہ ایڈوائزر جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے تمام تحقیقات کریں، اور جو ان کا پروسیجر ہے اس کو پڑھیں، ایگریمنٹ کو پڑھیں. کیا ایگریمنٹ ہے؟ آیا جو کنونشنل بینکنگ میں ایگریمنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہی یہاں پر بھی ہو رہے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ایگریمنٹ کے تحت حرام یا حلال ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. اگر دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے. لیکن اگر یہ اس کے برعکس ہو، ٹھیک ہے، عورت کی اور مرد کی رضامندی تو ہے، گواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ حرام ہو جائے گا. تو اصل جو بنیاد ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پروسیس کی طرف جا رہے ہیں. جی ہاں، پروسیس کی طرف. شاید پروسیس میں ابھی اسٹاف کو سمجھانے میں یا بتانے میں دشواری ہو رہی ہے، اور شاید ادھر ہی سے اسد تھانوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں. بیلنس شیٹ آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے آپ کو سب صورتحال واضح ہو جائے گی. ایک بینک کی جو اسلامک بینک بھی ہے اس کا ہم نے بیلنس شیٹ اٹھائی تو اس میں نیٹ انٹرسٹ انکم بھی لکھی ہوئی تھی. تو آپ نیٹ انٹرسٹ انکم یہ لکھا ہوا تھا. آپ معاف کیجیے گا، دیکھیے میری بات مکمل ہو جائے، آپ برا نہیں مانیے گا. جی جی. تو ڈاکٹر شاہد صدیقی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک بینک کے افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شریعہ ایڈوائزر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکتا. ہم نے وہ بیلنس شیٹ اٹھا کے ان کو دے دی. انہوں نے اس کو جب پڑھا تو انہوں نے نیٹ کو پڑھا، نو انٹرسٹ انکم.
यानी नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं पढ़ा, उसको पढ़ा नो इंटरेस्ट इनकम। गुजारिश ये है कि हम तो इस मामलात को बहुत आप अगर इस पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को बुलाएं, मुझे बुलाएं, ठीक है, नहीं अब करेंगे, और जो शरिया एडवाइजर हैं बैंकों के एक दो उनको बुलाएं, और फिर आप एक डिटेल तक कम से कम 1 घंटा ये प्रोग्राम आप रखें, तो उसके अंदर आपको तमाम चीजें मुनक्का होकर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही। अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो एक हम प्रोग्राम रख लेते हैं जिसमें फरमा रहे हैं कि शाहिद सिद्दीकी साहब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को बुलाएं, वो बैंकर हैं, पुराने बैंकिंग और ये इस पर एक होना चाहिए, वैसे गुफ्तगू होनी चाहिए। तो बस मुख्तसरन फिर उसका जवाब दे दें हमें कि हलाल और हराम का जो एक सवाल किया गया था कि उन्होंने बहुत अरसे तक हराम कमाते रहे और फिर तौबा की, अब उसके बाद जो जायदाद वगैरह उसका क्या होगा? देखिए, अगर हराम कमाई उनकी खालिसतन हराम है तो उसका हुक्म यह है कि जिससे वो ली है अगर मालूम है तो उनको वापस करें। सही, सबसे पहला काम तो ये है। अगर मालूम नहीं है तो उस सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि उसको बग़ैर नियत सवाब की उसमें नियत नहीं की जाएगी, इसलिए कि हराम माल में सवाब की नियत करना ये भी जो है वो कुफ्र के ज़ुमरे में आ जाता है। सही, शरीयत की नज़र में माल ही नहीं है। जी हाँ, तो हराम माल में सवाब की नियत नहीं करेगा, उसको मुस्तहिक़ ज़कात या जो फ़ुक़रा हैं मसाकीन हैं उनको दे दे और अपना जो है वो अपने आप को बरी ज़िम्मा कर ले। सही, ठीक, ये उसके लिए हुक्म है। और आइंदा के लिए वो कोशिश करे कि वो ऐसे ज़राए जो है वो तलाश करे जिससे उसकी जो आमदनी है वो हलाल तरीके और तौबा कर ले, तौबा करे। बिल्कुल सही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना असद थानवी साहब आपका और मुफ्ती नदीम इकबाल साहब आपका। आप दोनों शख्सियात आलम और आलिम में तशरीफ़ लाए और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी बहस हुई है, ख़ास तौर पर ये जो बैंकिंग के मामलात थे, लेकिन इस पर एक और प्रोग्राम होना चाहिए, इस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और ये ज़रूर इंशाअल्लाह हम करेंगे। नाज़रीन किराम, आलम और आलिम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनकी हिकायत मैंने इब्तिदा में बयान की थी, प्रोग्राम के अख्तिताम पर भी एक हिकायत बयान करता हूँ कि कारी कुरान की तिलावत में मसरूफ़ था। जब वो तिलावत करते हुए माउकुम गौरा पर पहुंचा तो इसका मतलब है कि मैं चश्मे से पानी बंद कर दूं, अगर पानी को गहराई में पोशीदा कर दूं, चश्मों को खुश्क और रेगिस्तान बना दूं, तो ऐसा कौन है, यानी ऐसा कौन दूसरा है जो पानी को चश्मे में दोबारा लेकर आ सकता है मां सिवाय मेरे? ये मफहूम है। मगर इसी असना में जब कारी कुरान पाक से ये खूबसूरत कलाम पढ़ रहा था, एक फ़लसफ़ी, एक मंतकी या आज के दौर के रोशन ख्याल जो तनकीद करने में बड़े मुश्ताक और मशाक होते और किसी न किसी बात पर दुनिया की मिसाल देकर किताबी बातों को या माज़ल्ला कुरान और हदीस की बातों पर तनकीद कर जाते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे हुआ करते थे। उस वक्त उनको फ़लसफ़ी कहा जाता था या मंतकी कहा जाता था, आज उन्हें रोशन ख्याल कहा जाता है। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ नाज़रीन किराम, इस्लाम से ज़्यादा रोशन ख्याल ना कोई मज़हब है और ना मुसलमानों से ज़्यादा रोशन ख्याल कोई हो सकता है। उसके बाद अगर कोई अपने आप को रोशन ख्याल होने का दावा करता है और इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करते हुए अपने आप को रोशन ख्याल कहता है, तो वो रोशन ख्याल तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ और ही हो सकता है। तो बहरहाल वो साहब गुजरे और उसने जब इस आयत को सुना तो कहने लगा कि अच्छा, कोई दूसरा चश्मा कैसे निकाल सकते हैं? हम फावड़े से पानी निकाल कर ले आएंगे। ये क्या बात पढ़ रहे हो तुम? हम फावड़ा ज़मीन पे मारेंगे, पानी निकल आएगा। हम बेलचों से पानी निकाल लेंगे, कोई और सबील हम कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे हम। और ये कहते हुए, मजाक उड़ाते हुए हंसता हुआ चला गया। आज भी ऐसे लोग होते हैं, आप कोई दीन की बात करें, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये तो ऐसे भी हो सकता था, अरे ये क्या पुरानी बातों में लगे हुए, ये तो यूं भी हो सकता था। ऐसे होते हैं लोग। रात हुई, घर पहुंचा और सो गया। और फिर रात ख्वाब में क्या देखता है कि एक ताकतवर बहादुर मर्द आया है और उसने फ़लसफ़ी के मुंह पर इतना ज़ोरदार तमाचा मारा है कि उसको अंधा कर दिया है। फिर उस बहादुर मर्द ने कहा कि अरे बदबख्त, तू ज़रा अपनी आँखों के 2 चश्मों से रोशनी का बहता हुआ नूर जो अब चला गया है ला कर दिखा दे। सुबह हो गई, मौसूफ उठे तो वो वाकई अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर वो सारी उम्र इसी तरह बेनूर रहे। अल्लाह ताला ने उसके दिल पर मोहर लगा दी और मरते वक्त भी उसको तौबा की तौफीक न मिली। वो इसी तरह बदबख्ती में ही कब्र में जा लेटा और अपने हशर को पहुंचा। नाज़रीन किराम, मौलाना रूमी की इस हिकायत में
ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہم یہ سبق اخذ کرتے ہیں اور ہمیں اخذ کرنا بھی چاہیے کہ بے شک غلطیاں انسان ہی سے ہو جایا کرتی ہیں، مگر توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ خود کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو کہتے ہیں نا ہم نے توبہ کر لی، بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، کیونکہ بڑے خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں ایک موقع سچی توبہ کرنے کا مل جاتا ہے۔ یہ بھی توفیق ہے، جو تائب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ اسے توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ توبہ کا ایک لمحہ تمام زندگی پر بھاری ہوتا ہے، ندامت کا ایک آنسو انسان کا مقدر اور اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ بھی رب تعالیٰ کی عطا ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا گناہ بھی یہ سوچ کر نہ کیجیے گا کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، کیونکہ توبہ زبان سے کہہ دینا نہیں ہوتا، سچے دل سے جب انسان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ندامت کے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، وہی سچی توبہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ توبہ کی توفیق عاجزی اور انکساری سے ملتی ہے، توبہ کی توفیق رضا اور تسلیم سے ملتی ہے، اور وہ دل جن پر رب تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں عاجزی انکساری کبھی آ ہی نہیں سکتی، وہ دل کبھی احساس ندامت کا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام، اب ان جیسا کوئی کہاں ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ان جیسا؟ اس پیارے کی عاجزی اور اعتقاد کی وجہ سے سخت ناممکن کام ممکن بن گیا۔ مقوقس شاہ مصر کا نام ہے، اور جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درخواست کی وجہ سے پتھریلی زمین پیداوار کے قابل ہو گئی تھی۔ اسی طرح انسان کا انکار سونے کو الٹا تانبا اور صلح کو جنگ بنا دیتا ہے۔ ہر دل کو سجدے کی اجازت نہیں ہوتی، اور خبردار اس کے بھروسے میں کوئی جرم نہ کر بیٹھیے گا کہ توبہ کر لوں گا اور پناہ میں آ جاؤں گا۔ توبہ کے لیے شورش دل اور آنسو درکار ہوتے ہیں۔ توبہ کے واسطے تو بجلی اور ابر کی شرط لازم ہے۔ لک لک جو ہے وہ پانی کا ایک پرندہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسے لک لک بھی کہا جاتا ہے۔ لک لک غلط العام ہے، صحیح ہے لک لک۔ اس سے لک لک کی آواز نکلتی ہے، اور لک لک کے معنی ہیں تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے خدا میں تیرے لیے، یہ ملک تیرا، یہ سلطنت تیری، میں تیری ملک، میں ہی تیرے لیے، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تجھی سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مرتوس سے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم لک لک ہیں، تیرے لیے ہیں، ہم یہیں پر تیرے لیے آئے ہیں، ہم اٹھیں گے بھی تیرے لیے پروردگار۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لہٰذا کبھی کوئی اگر تلاوت کر رہا ہو، کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، حدیث کا تذکرہ کر رہا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گفتگو کر رہا ہو، ان کی باتیں بیان کر رہا ہو، تو تنقید نہیں کرنی چاہیے، اپنی علمیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ چشمے سے پانی پھاوڑے سے نکال لیں گے، ورنہ اسی طرح خواب میں تھپڑ پڑے گا اور پھر کہا جائے گا اب ان دو چشموں کا نور لا کر دکھا، تو جانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبکار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اس میں مصلیحت کی، ان کے دل سے ایک ہوک نکلی ہے کہ 9 سال ہو گئے مجھے، ہر کوشش میں نے کر لی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکلا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پکارنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہو، آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہو۔ کوئی ایسا جرم دنیا کا شاید ہو جو ہمارے ہاں نہ ہو رہا ہو، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا۔ بیکار، بے بس اور بے شعور بتوں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جو کہ ہر چیز کا خالق و رازق اور قادر مطلق ہے۔